بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وچیڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، پروفیسر ایم اے رضا۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ آن ڈیمانڈ لیکچر ہے، آفاق اقبال سیریز اولڈ انگلش لیسن نمبر 3، اور آئی تھنک یہ انگلش بھی 3 ہے، اسٹینڈرڈ 3 کی۔ اے نیشنز اسٹرینتھ، قوم کی طاقت، یا قومی طاقت بھی کہہ سکتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس کا ٹرانسلیشن جو ہے، ترجمہ الفاظ و تراکیب جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں۔ واٹ میکس اے نیشنز پلر ہائی، نیشنز پلرز ہائی، وہ کون سی چیز ہے یا وہ کیا ہے جو قوم کے تمام جو ستون ہیں ان کو اونچا رکھتا ہے، یا قوم کی جو سطوت ہے اس کو اونچا رکھتا ہے۔ اینڈ اٹس فاؤنڈیشنز اسٹرانگ، اور اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پارڈن می، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے یا مضبوط ہوتی ہے۔ واٹ میکس اٹ مائٹی ٹو ڈیفے، وہ کون سی چیز ہے جو کسی بھی اعتبار سے اس کی جو ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی جو ڈیفے ہوتی ہے، یا کسی بھی قسم کی جو ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں، یا ان کی جتنی بھی جو ہے وہ پاور اور طاقت ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے، اس کو کون ریجیکٹ کرتا ہے، کون روکتا ہے، کون اس کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، کون اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ دا فوز دیٹ راؤنڈ اٹ تھرونگ، اور جتنے بھی فوز دشمن کو کہتے ہیں، اور جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں، دیٹ راؤنڈ اٹ تھرونگ، جو اس کے جو تخت ہوتا ہے اس کے گرد منڈلاتے ہیں، اس کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک، یہاں گولڈ سے مراد، سونا سے مراد یہاں پر کہ کوئی بھی جو روپیہ پیسہ ہے وہ نہیں کرتا اس کو، بٹ اونلی مین کین میک، انسان بناتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، لوگ بناتے ہیں مضبوط اور پائیدار۔ مین، آدمی، ہو فار ٹروتھ اینڈ آنرز سیک، وہ آدمی جو عزت اور رتبہ کے سبب، یا تہذیب اور معززیت کے سبب، یعنی بنیادی مطلب یہ ہے کہ ٹروتھ، سچائی اور ایمانداری، اور آنر جو وطن کے لیے پرائیڈ اور عزت ہوتی ہے، جو ہے وہ ایک جوش و جذبہ، اسٹینڈس فاسٹ اینڈ سفر لانگ، وہ کھڑا رہتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے اور بہت زیادہ برداشت کرتا ہے۔ بریو مین، بریو مین، بریو مین باہمت آدمی، ہو ورک وائل ادرز سلیپ، وہ کام کرتا ہے جب دوسرے سو رہے ہوتے ہیں۔ ہو ڈیئر وائل ادرز فلائی، وہ جد و جہد، وہ جرت کرتا ہے، ڈیئر جرت کرتا ہے، وائل ادرز فلائی، جب دوسرے اڑ جاتے ہیں، یعنی جب دوسرے لوگ جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کام کرنے کے وقت، تو وہ جرت کرتا ہے صحیح کام کی۔ دے بلڈ اے نیشنز پلر ڈیپ، پلرز ڈیپ، وہ قوم کے جو ستون ہوتے ہیں ان کو بہت گہرا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ تھوڑا سا
کو سمجھانا پڑے گا کہ جب ہم بڑی بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جو اس کا ستون ہوتا ہے نا، اس کے اندر کنکریٹ بہت نیچے جو ہے نا وہ گہری بھری جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اینڈ لفٹ دیم ٹو دا اسکائی، اور ان ستونوں کو یا اس ملک کی یا اس قوم کی سطوت کو وہ آسمانوں تک بلند کرتے چلے جاتے ہیں، یا آسمانوں تک بلند لے کر جاتے ہیں. R.W. ایمرسن کی جو ہے نا وہ یہ ہے پوئم ہے جی، اور پیج نمبر 14 ہمارا لیسن نمبر 3 کا. تو نیچے اب تھوڑا سا جو ہے نا ہم پوئٹ کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. یہ دا پوئٹ اینڈ دا پوئم، پوئٹ اور یعنی شاعر اور اس کی نظم. R.W. ایمرسن دونوں طرح سے ٹھیک ہے، زی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو چونکہ جب آپ سٹارٹ میں پڑھیں گے ایمرسن، پھر آہستہ آہستہ آپ کی زبان کے اوپر جب یہ لفظ چیو ہو جائے گا، پھر جب آپ اس کو پروناؤنس کریں گے تو آٹومیٹیکلی ایمرسن خود بخود جو ہے نا وہ زبان پہ آ جائے گا. 1803 سے 1882 تک کا ان کا جو ہے نا وہ پیریڈ ہے، ٹائم ہے، زندگی کا دور ہے. واز اے گریٹ امریکن پوئٹ، یہ ایک بہت بڑے جو ہے نا امریکن پوئٹ ہیں. فلاسفر اینڈ ایسیسٹ، فلسفی بھی ہیں اور مضمون نگار بھی ہیں. ایسیسٹ، ایسے سے ایسے مضمون کو کہتے ہیں، تو ایسیسٹ مضمون نگار. بنیادی طور پہ جو سب سے اچھا اور سب سے بڑا مضمون نگار ایسیسٹ ہے، سر فرانسس بیکن کا نام جو ہے وہ سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، وہ انیشینٹ ہیں. تو یہ 18ویں صدی کے اندر جو ہے وہ 19ویں صدی کے اندر ایک نام جو ہے وہ کیا ہے، R.W. ایمرسن. اور ہی روٹ ویژنری پوئمس، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ویژن کے مطابق جو ہے نا ویژنری پوئمس جو ہے وہ لکھی ہیں. اینڈ تھاٹ پرووکنگ ایسیز، تھاٹ پرووکنگ کا بنیادی طور پہ آپ معنی کرتے ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجئے کہ جو علم اور جو ہے نا ذہانت اور فطانت پر مبنی ہو، یعنی جس کے اندر سے آپ کو علم ملتا ہو، جس کے اندر سے آپ کو اقوال زرعی ملتے ہوں، تو اسے آپ کیا کہتے ہوتے ہیں، تھاٹ پرووکنگ. بنیادی طور پہ یہ کہ جو قابل سوچ ہو، جس کو پڑھا جا سکے، جس کو سوچا جا سکے، ٹھیک ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں، تھاٹ پرووکنگ. اور ایسیز میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مضامین، ایسے سنگل ہوگا تو مضمون ہوگا، اور جب جمع کریں گے تو مضامین ہو جائے گا. ہز فیمس ایسے. اچھا، یہاں پہ نا ایک ہمارے یہاں آج کل غلط العام جو ہے نا مضمونوں بول دیا جاتا ہے، یہ غلط العام ہے. اردو میں مضمون کی جمع مضامین آتا ہے، ٹھیک ہے، مضمونوں غلط ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ تصحیح کر لیجئے گا. میں نے ایک دو جگہوں پہ ٹریننگ سیشن دیا، تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، تو اتنے ڈھیر سارے مضمونوں میں سے انہوں نے جملہ بولا تو میں زیر لب ایک دفعہ جو ہے نا مجھے فیل ہوا، وہ اچانک یاد آ گیا، تو میں نے کہا چلیں جو ہے نا. تو انہوں نے جملہ بولا تھا جی اتنے ڈھیر سارے مضمونوں میں سے بچہ کیسے جو ہے نا وہ پاس ہوگا. تو پھر میں نے ان کو پہلے ورڈ تصحیح کی، میں نے کہا جی اتنے ڈھیر سارے مضامین میں سے بچہ کیسے پاس ہوگا. اچھا جی، ہز فیمس ایسے، اس کا جو مشہور ترین مضمون ہے، دا امریکن اسکالر، امریکن جو ہے نا وہ طالب علم، ڈسکرائبز، یا امریکن جو ہے نا وہ پڑھا لکھا انسان بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی. ڈسکرائبز بیان کرتا ہے دا امپورٹنس، اہمیت آف انڈیویجول اینڈ اوریجنل جینیس، انڈیویجول اکیلے کی، اینڈ اوریجنل جینیس، اور حقیقی عظیم ترقی یافتہ آدمی کی، فار اے نیشن، قوم کے لیے، اے نیشنز اسٹرینتھ، ملی قوت، ملی وحدت، قومی طاقت، قوم کی طاقت. ڈسکرائبز بیان کرتی ہے دیٹ اے نیشن از اے گریٹ، کہ قوم جو ہے وہ بہت عظیم ہے، اینڈ گیٹس گلوری، اور عظمت رکھتی ہے یا عظمت پاتی ہے، اٹ
اف اٹس پیپل آر ٹروتھ فل، اگر اس کے جو لوگ ہیں وہ ایماندار ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں، سچ گو ہیں، آنیسٹ ایماندار ہیں، بریو بہادر ہیں، اینڈ ہارڈ ورکنگ اور کیا ہیں سخت محنت کرنے والے۔ یہاں پر بھی ہم نے جو ہے نا وہ ٹروتھ فل کا سچ گو، یہ اوپر ہم نے کون سی لائن میں تھا جی، اسٹرانگ نہیں، یس، یہ دوسرے بند کی تیسری لائن بنتی ہے جی، فار ٹروتھ اینڈ آنر۔ تو ٹروتھ کا مطلب سچ گو یہاں پر، اور آنیسٹ کا ایماندار ہوتا ہے۔ وہ ایک لفظ جو ہے وہ مس انٹرسیپٹ ہوا ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ درست کر دیا ہے۔ تو اب جو لوگ شروع سے ویڈیو دیکھ کے جو ہے نا وہ اسکپ کر کے چلے جائیں گے، ان کی اللہ ان کی حفاظت کرے کہ وہ اینڈ تک بھی دیکھ ہی لیں۔ ڈیوا چڑی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور